آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا. سسٹرز آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی نوٹ ڈاؤن کیجیے جیسے زاہدہ باجی ہمیں بتائیں گے. اوور ٹو یو زاہدہ باجی، ہم نے آپ کو کو ہوسٹ بنائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہدہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرین باجی، ہاؤ آر یو شرین باجی؟ الحمدللہ. اچھا، ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے رب میرے پڑھا میرے علم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 باجی اسکرین پر نہیں دکھ رہی ہے. عالمہ باجی بتا رہے ہیں. جی، آیت نمبر 6 دا فرسٹ ڈوز ہے. اس میں سب ڈوز ہے 6 and 7 آیت میں. نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. دیٹ از ڈوز. نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. نمبر 2، ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کرو. یہ بھی ڈوز ہے. 3، بیماری ہے یا پانی نہیں ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. یہ بھی ڈوز ہے. پوائنٹ نمبر 4، پاک صاف رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی ڈوز ہے. آیت نمبر 7 فرسٹ ڈوز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ شکر ادا بھی کرنا ہے. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، یعنی عہد از وعدہ، عہد کو، پرومس کو پورا کرنا ہے اور سمعنا و اطعنا کرنا ہے، یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. یہ بھی ڈوز ہے. اور آیت نمبر 3 پوائنٹ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، دل میں بھی اور عمل میں بھی ظاہر ہو. یہ 3rd ڈوز ہے. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ اب ہم ہماری پیاری سے استاذہ لبنہ باجی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کلاس کا آغاز کریں دعاؤں کے ساتھ اور آج کی تفسیر کروائیں. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرین باجی میرے طرف سے تھوڑا یہاں پر ڈسٹربنس ہے، اگر آپ سن سکتے ہیں تو کین یو ہیئر دیٹ؟ چلو الحمدللہ، پھر اچھی بات ہے. لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا لگے تو کافی ڈسٹربنس چل رہا ہے، یعنی باہر لاؤڈ اسپیکر وغیرہ لگا ہوا ہے، لیکن میں نے ابھی ونڈوز اپنی بند کی ہوں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگے تو پلیز ٹرائی ٹو کوآپریٹ. اوکے، چلیے اب جو ہے کہ دعاؤں کے ساتھ میں کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اور میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی آپ کو سب کو؟ جی کہ ہم وضو کی آیت کر چکے تھے، آیت نمبر 6، اور اس کے بعد ہم 7 نمبر کی آیت بھی پچھلے ہفتے کر چکے تھے، لیکن ریکیپ 7 نمبر کی آیت سے لے لیں گے کیونکہ وہاں پر ہم کو اللہ کی نعمتیں جو ہے اس کے بارے میں معلومات ملتی ہے. تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ یعنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے طور پہ پلیز دعا پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا
ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفامند دل کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آیت نمبر 7 کا ریکیپ کر لیتے ہیں. پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم وضو والی آیت لے رہے تھے، وضو، تیمم اور غسل کی، اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں بہت ڈیپتھ میں. اس کے بعد میں آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ یاد کرو نعمت اللہ. تو یہاں پر نعمت اللہ کیا ہوئی؟ یہاں پر ایکچولی تو اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر یہ اور ایک بات ہے کہ یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا تو پھر ہم شکر گزاری نہیں کرتے. ورنہ اللہ کی دیے گئے نعمتیں تو ہم جو ہے نا بے حساب ہیں، بے حساب ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کبھی ہم شکر گزاری بھی کرتے ہیں تو گن گن کر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ بغیر حساب کتاب دیتا ہے، وہ کبھی گن گن کے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ کی نعمت کے بارے میں بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے جو آیت ہم نے 3 ہفتے سے کیے تھے وہ وضو اور تیمم کی بات ہو رہی تھی نا، وضو، تیمم، اس کے بارے میں ہم نے بات کیے تھے. تو سب سے پہلا تو آیت کے جو کنٹیکسٹ میں یہاں پر آپ وضو اور تیمم کو ہی نعمت لیں گے، اور پھر اس کے علاوہ باقی سب چیزیں بھی تو نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ کنیکٹیوٹی ہے، آیت نمبر 6 سے 7 میں جا رہے ہیں، تو پیچھے جو وضو اور تیمم کی بات ہوئی تو آیت نمبر 7 میں جو ہے یہ نعمت ہے انسان کے لیے. تیمم نعمت ہے. اب سوچو کہ بیمار ہے، سفر پر ہے، پانی نہیں ملے، ہے نا، یا پھر بیماری میں کبھی پانی استعمال نہیں کرنے کو کہتے ہیں ڈاکٹر، تو اس وقت یہ تیمم کی فیسلٹی کیا ہو جاتی؟ نعمت اللہ. یہ نعمت اللہ ہو جاتی ہے. تو اب یہاں اللہ ہم کو آیت نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلی نعمت تو وضو اور تیمم ہے، اور پھر باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے نا. سو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم، تم پر، اے مسلمانوں جو تم پر ہے، ساری نعمتوں کو یاد کرو. اور پھر دین اسلام بھی تو ایک نعمت ہے نا. دین اسلام ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، آپ مانتے ہیں کہ دین اسلام نعمت ہے؟ یس. اب سوچو اگر اللہ سبحان و تعالی ہم کو اپنے راضی کرنے کے، اپنی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے طریقے نہیں بتائے ہوتے تو ہم جان پاتے کہ ہم ہمارے اللہ کو کیسے راضی کریں گے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طریقہ کار بتا دیے کہ ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کو راضی کس طرح کر سکتے ہیں. ورنہ ہم کیسے جانتے کہ ہمارے اللہ کو راضی کیسے کرنا؟ تو یہ دین اسلام کیا ہے؟ نعمت اللہ ہے. تو وضو، غسل، پھر تیمم، پھر دین اسلام، یہ سب کیا ہے؟ نعمت اللہ ہی. ٹھیک ہے، وہ اور میثاق اور اس کا وعدہ، الذی، وہ جو واثقکم، اس نے باندھا تم سے. کون سا وعدہ ہے یہ؟ ابھی کون سا وعدہ؟ یہاں پر وعدہ الس کی طرف پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے. کب؟ ہم تو بھول گئے، ہم کو نہیں پتا. لیکن جو ہے کہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی ہیومن بینگ یا انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک کے، ان سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے چیٹیوں کی فارم میں جو ہے کہ ایک میدان میں کھڑا کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا انٹروڈکشن دیا کہ الستو بربکم، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ اور سب ہم نے کیا کہا؟ بلا شاہدنا، یس، کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم اس بات کو مانے ہیں وہاں پر، اور پھر دنیا میں آ کے ہم یہ بات کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ یاد دہانی کروا کے دنیا میں بھیجے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے پاس میں رسول کتابیں آئیں اور ہم کو یاد دلایا گیا کہ بھائی وہ وعدے کو یاد رکھنا، وہ میثاق جو تم لے کے دنیا میں آئے.
تو وہ میثاق ایک معنی ہے. دوسرا یہاں پر دوسرا میثاق کیا ہے؟ دوسرا میثاق یہ ہے وہ بیعت عقبہ. یا آپ لے سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ بیعت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ دین کو فالو کریں گے اور پھر جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. تو یہاں پر وہ بیعت بھی جو ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہے انصار سے. اس جب قلتم کہا تھا تم نے سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا کیا؟ وہ وعدے کے بارے میں جب وعدہ لیا گیا تم سے یا جب نعمتیں تم کو یاد دلائی گئی تو تم نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کریں گے ہم. یس کہا تھا ہم نے. اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے؟ واتقوا اللہ، اب ڈرو. کیا؟ بھولنا نہیں اس وعدے کو جو تم کھا کے یہاں پر آئے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی یاد دہانیاں کروائی جا رہی ہے کہ اب بھولنا نہیں. اسی لیے کہا واتقوا اللہ، فیئر اللہ. تم وعدہ لے کر کے آئے ہو، اب کیا کرو؟ ڈرو اللہ سے. اللہ کچھ معلوم ہے کہ تم وعدہ جو ہے اللہ نے یاد دہانی بھی کروا دی، تو تم کو بھی یاد رہنا چاہیے وعدہ. اور کیا کرنا ہے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرو. دین اسلام جو تم کو ملا ہے اب کیا کرو؟ فالو کرو، نبی کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، دین کو فالو کرو، اور ڈرو اللہ سے وعدہ توڑنے سے. ان اللہ، کیونکہ بے شک اللہ علیمم، تو جاننے والا ہے ظاہر اور باطن کا، بذات صدور، اور سینوں کے بھید کو جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے. کون جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں دین کو فالو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ سبحان و تعالی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے مرتبہ ہم نے آیت نمبر 7 کی تھی، تو امید کرتی ہوں سب کو ریکیپ ہو گیا ہوگا اچھی طریقے سے. اب آیت نمبر 8 کی طرف ہم جا رہے ہیں جو آج کا ہمارا سبق ہے. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں جو ہے کہ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دوبارہ سے جو ہے ایمان کی صفات سے جھنجھوڑ کے پکارا جا رہا ہے کہ if you are a believer you have to do this, you have to do. yes، ہم کو کیا کہنا؟ لبیک، ہم سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد ہم کہیں گے سمعنا واطعنا، کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کریں گے ہم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، او بلیورز، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم ہونے والے، یا پابندی کرو، للہ، لیے اللہ کے. پابندی کرو لیے اللہ کے مطلب اب وہ پیچھے 6 اور 7 نمبر کی آیت میں نے آپ کو کرا چکی ہوں نا. تو آپ دیکھیں 6 نمبر کی آیت میں وضو کی بات ہوئی ہے، تیمم کی بات ہوئی ہے، اور 7 نمبر کی آیت میں وہی نعمت یاد دلائی گئی، اور پھر میثاق جو ہم لے کر آئے ہیں وہ یاد دلایا گیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اب کیا کرو؟ پابندی کرنا، وعدہ نبھانا. واشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کو پتا ہے نا. تو اب کیا کرنا؟ وعدہ نبھانا، ڈونٹ بریک دا پرومس. تو تم کیا ہو جاؤ؟ قائم ہونے والے، یا پابندی کرو، للہ، لیے اللہ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ، تو آپ دیکھیں 6-7 سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں آیت کو. ان جنرل بھی آگے جا کے اگر آپ دیکھیں آیت جو ہے پہلے ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتی ہے اور بعد میں جا کے وہ عام ہو جاتی ہے. پہلے خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور بعد میں عام ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ دونوں طریقے سے ہم دیکھ لیں گے. اور ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس صورت میں سب سے زیادہ ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے. کتنی ساری آیت جب سے سورہ مائدہ آن ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، بار بار تکرار ہے کمپیئر ٹو ادر سورہز. آخری دور کا سورہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کا جو ہے کہ جو بھی احکام ہے اس میں کوئی بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے. اور یہاں کیا کہا گیا اس آیت میں؟ قائم رہو، یعنی ہر حکم پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے تمہیں قرآن اور سنت میں جو بھی حکم دیے ہم کو اس پہ کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے. اور اگر آپ ان کانٹیکس لیں گے تو جو بھی آپ کو وضو کے متعلق بتایا گیا، جو تیمم کے جو ہے متعلق آپ کو سہولت دی گئی ہے، ان سب پہ کیا ہے؟ قائم رہو. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی نہیں تم کو دیا گیا ہے. سو قائم رہو ہر حکم پر، خصوصاً کیا ہے؟ انصاف پر قائم رہنے والے بنو.
انصاف پر قائم رہنے والے، انسان کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنو، صرف اللہ کے لیے، اخلاص لازم ہے، لوگوں کے لیے نہ ہو، یہ گواہی لوگوں کے لیے نہ ہو۔ کیا یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جو پابندی میں ورڈ کیا ہے کہ اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو۔ لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں چلیے بتائیں۔ یہاں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی رکھو، لیکن یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، مطلب ہم لوگوں کو راضی کرنے میں پڑے رہتے ہیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، وہ جو ہے کہیں مجھ سے روٹ نہ جائے۔ پر میں آپ کو بتاؤں صحیح میں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر مان بھی جائے آپ کی بات، شاید ان کو کوئی فائدہ حاصل ہے تو وہ وقتی طور پر آپ کی بات مان لیں گے، لیکن یہ ٹیمپرری ہے، آپ ان کو ہمیشہ نہیں راضی رکھ سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر ان کو راضی رکھنے کی فکر ہی نہ کرو۔ یہ آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، صرف قائم رہو یا پابندی کرو للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پابندی کرو تو تم قائم بھی رہ سکو گے۔ اور پھر شہداء، گواہ دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ کیا بات بتا دی گئی؟ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، مطلب معاملات لوگوں کے درمیان انصاف کی بیسس پہ کرو۔ تو اب پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر دراصل اس آیت نمبر 8 میں پچھلی والی آیت میں جو بات کی گئی اسی کی تاکید ہے، وہ جو سمینا آتانا کی بات ہوئی نا اسی کی یہاں تاکید ہے، کیونکہ اللہ کو تمہارے تقوی کا لیول بھی پتا ہے، کتنی تم بات مانتے ہو اور کتنی تم نہیں مانتے۔ اللہ نے رولنگز دی ہے، پیچھے سے 6-7 میں رولنگ، رب دیکھ 6 نمبر کی آیت میں رولنگ ہے، پھر اللہ نے یاد دلایا 7 نمبر کی آیت میں پرومس لے کر آئے ہو، یاد رکھنا یہ ایسے ہی نہیں رولز دیے جا رہے، ان کو فالو اپ ضرور کرنا۔ اب کیا کرو؟ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اللہ کی فرما برداری پر، اللہ نے جو بھی قوانین دیے اللہ کی خاطر اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر کبھی گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی اللہ کی خاطر دو، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی گواہی دینا، اللہ کے دین کے پیغام کی گواہی عدل سے دو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر دیکھو یہ بات ابھی جنرل ہو گئی، آیت پہلے خاص تھی آیت نمبر 6 اور 7 کو لے کے، اب جنرل حکم ہے ہر معاملے میں کرنا، ہر معاملے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیں کہ کاروباری معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، ریلیٹیوز کے ساتھ معاملہ ہے، تو سب کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے للہ ہی، یہ اللہ کی گواہی دینی ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے اس پہ فکس رہو گے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، پارشیلٹی نہیں کرو گے، پارشیلٹی تم نہیں کرو گے۔ سو قائم رہو ہر حکم پر، خصوصاً انصاف پر قائم رہنے والے بنو، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنو، صرف اللہ کے لیے، اخلاص لازم ہے، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ یہ گواہی کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، سب سے پہلا۔ پھر عدل و انصاف کی بات کرو، دوسرا سچائی پر قائم رہو، خواہ تمہارے ماں باپ، ریلیٹیوز، خواہ تمہارے اپنے خلاف بات کیوں نہ جاتی ہو، تم کو قائم ہی رہنا ہے۔ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے بات تب بھی تم کو انصاف کرنا ہے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے۔ دیکھیے ہم کو کہا گیا ہے نا ماں باپ کی فرما برداری اسلام میں نمبر 1 پوزیشن پہ، یعنی اللہ کے بعد ماں باپ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی جو ہے وہ فرما برداری کرو، کریکٹ؟ لیکن اگر ماں باپ بھی اللہ کی نافرمانی کو آرڈر دے رہے ہیں، انصاف کا جو ہے دامن ان سے چھٹ رہا ہے، وہ نا انصافی پر بات کر رہے ہیں یا نا انصافی کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے تو وہاں ماں باپ کی نافرمانی، اگر آپ دیکھیں اللہ رسول کی نافرمانی کوئی کر رہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، تو پھر دیٹس ناٹ الاؤڈ۔ فرما برداری اللہ کی ہی ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ماں باپ اگر غلط بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو تو انہی کا سائڈ لینا ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے ماں باپ کے درجے بڑے ہیں، یس ہے تو صحیح،
بٹ اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں, غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تم کو, تو تم کو ان کو فالو نہیں کرنا ہے. اتنی انگنت جو ہے کہ آیتیں ہیں قرآن میں جو ہم کو بتاتی ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں پر ماں باپ کی فرما برداری از ناٹ الاؤڈ. وہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر وہاں ان کی فرما برداری کیسے کی جائے گی؟ کیونکہ دیکھیے قیامت کے دن تو ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے اور اولاد بھی کھڑے ہوں گے اور سب بندے ہیں اللہ کے حضور کرے. اللہ نے جو کہا انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا. اگر بات تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہے, تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے, تمہارے اولاد کے خلاف جا رہی ہے, تب بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہاں عدل و انصاف کی بات کرو, سچائی پر قائم رہو, خواہ تمہارے ماں باپ ریلیٹیوز خواہ تمہارے اپنے خلاف بات ہوتی جاتی ہے. پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کام کرو, فیصلے لوگوں کے حساب اور ان کی مرضی سے نہ دو, ہر صاحب حق کو اس کا حق دو, گواہی کو نہ چھپاؤ ورنہ دل گناہگار ہو جائے گا. اب دیکھیے میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حق جو ہے نا, حق جو ہے بولنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یا تو کسی کی محبت یا کسی کی نفرت. صحیح ہے نا؟ یا تو ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہوں گے تو حق کا دامن چھوٹ جائے گا, یا تو ہم کسی کی نفرت میں مبتلا ہوں گے تو بھی حق بولنے میں رکاوٹ آ جائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ وہ بھی اللہ کی خاطر کرنا ہے, کسی لوگوں کی خاطر نہیں کرنا. اور یہاں پر ہم کو بیسٹ ایگزامپل دیا گیا ہے, بیسٹ ایگزامپل دیا گیا ہے. اللہ دے رہے ہیں یہاں و اور لا نہیں, یجری منکم, ابھارے تم کو, آمادہ کرے تم کو, شنعانو دشمنی, قومین ایک قوم کی, یعنی ایک قوم کی دشمنی تم کو نہ اکسائے, کیا کہ تم حق کا نہ ساتھ دو. اللہ اوپر اس بات پہ اللہ کے نہیں تعدلو, تم عدل کرو گے. یعنی کہیں دشمنی کی وجہ سے حق نہیں چھوڑ دینا یا انصاف کے ساتھ میں معاملہ کرنا نہیں چھوڑ دینا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے چکر میں انصاف چھوٹ جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے, یا تو کسی سے دشمنی ہو, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے دیکھو جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس کی غلط بات بھی ہم کو اچھی لگتی ہے, اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں نا اس کی بولی ہوئی صحیح بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. میں رائٹ؟ صحیح بات ہے. اب دیکھو خاندان میں دیکھو, گھر میں دیکھو, کہیں بھی دیکھو کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ غلط بات کر رہا ہے پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, لیکن جو صحیح بات کر رہا ہے لیکن صرف ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم اس کی بولی ہوئی صحیح بات کو بھی پسند نہیں کرتے. بھائی چپ رہے, مجھے سننا ہی نہیں ہے تیری بات. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, کہ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے رہنا, وہ بھی انصاف کے ساتھ, پاشن نہیں بننا, کسی کی محبت کے چکر میں جو ہے ناحق فیصلہ نہیں کر دینا یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے. اور یہاں کیا کہا؟ ولا, اور نہیں, یجرمنکم, اکسائے تم کو, آمادہ کرے تم کو, شنعان دشمنی قومین ایک قوم کی, یعنی اہل مکہ کی, اللہ اس بات پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کی, مشرکین مکہ کی, کفار مکہ کی دشمنی میں تم اتنا آگے مت بڑھ جانا کہ تم عدل چھوڑ دینا. عدل نہیں. اب کوئی مجھے بتائے گا کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں پھر بعد میں عام ہو جائے گا, لیکن اینی بڈی آف یو, یہاں پر اس آیت میں ایک اشارہ ہے. کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے دین جو دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنا سکھا رہا ہے, تو پھر اپنے والوں کے ساتھ کتنا عدل ہونا چاہیے. کسی کے پیار کے خاطر یا کسی کی دشمنی کے خاطر عدل نہ چھوڑو. اب آپ کو اس آیت میں اشارہ ہے, یہاں پر اشارہ ہے کیا؟ اہل مکہ کی طرف اب مسلمانوں کی طرف حکومت آ چکی تھی, ہے نا؟ جب مسلمانوں کی طرف حکومت آ چکی تھی, مکہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمان اہل کفار کے اگینسٹ ایک بڑی پوزیشن پہ تھے. سوچے فتح مکہ ہو گیا, یعنی مسلمانوں نے 10 سال وہاں پر مکہ میں اتنے ٹف نکالے, اس کے بعد میں مائگریشن ہوا مدینہ میں, پھر وہاں پر بھی ایک عرصہ تک رکھا, یعنی 13 سال مکہ میں رہے, سوری, اور پھر مائگریشن ہوا اور 10 سال جو ہے کہ مدینہ میں رہے, اور پھر مدینہ میں کیا ہو گیا کہ ریاست فارم ہو گئی, اور پھر جنگوں کے بعد میں
فتح مکہ ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ مکہ والے کی جو پوزیشن تھی وہ ڈاؤن ہو گئی اور مسلمان جو ہے اہل کفر کے اگینسٹ ایک بڑی پوزیشن پر آ گئے تھے. تو مسلمان کے پاس اب طاقت، اتھارٹی، غلبہ، ہر چیز آ چکی تھی. اب ایسے میں اگر سب ہاتھ آ جائے اور پاسٹ میں تم کو کسی نے ستایا ہو تو دیکھو پھر کیا کرتا ہے انسان. دیکھو جو پہلے 13 سال مکہ میں مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر 13 سال ستایا. کس بات پہ؟ صرف یہ بولتے تھے وہ کہ ہمارا رب اللہ ہے. بس لا الہ کی وجہ سے اتنا ستایا گیا کہ ربنا اللہ، ہاں، اور وہ اس پہ جم گئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، کتنا ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. اب آپ دیکھیں پاسا پلٹ گیا. 23 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. اب مسلمان ایک بڑی پوزیشن پہ تھے کفار کے اگینسٹ. مسلمان کے پاس طاقت، اتھارٹی، غلبہ، ہر چیز آ چکی تھی. اب ایسے میں اگر اب ہاتھ آ جائے اتنا پاور اور پاسٹ میں تم کو کسی نے ستایا تو چانسز کیا ہوتے؟ اب بدلہ لیں گے ان سے. تو مسلمانوں کے دل میں کہیں یہ خیال نہیں آئے کہ بھئی ابھی ہمارے پاس تو اتھارٹی، پاور آ گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، ان لوگوں نے ہم کو بہت ستایا مکہ والوں نے، اب ہم ان کو برابر کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا. دیکھیے یہ مکہ والوں نے کتنا ستایا. اور ابھی ہم نے سورہ فتح ابھی ریسنٹلی ہم نے کی ہے، واشی بیچ کے ساتھ میں ہم سورہ فتح ریسنٹلی کر چکے ہیں. آپ دیکھیں وہ حدیبیہ کا جو پیکٹ تھا، وہ حدیبیہ کی جو ٹریٹی تھی، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ پہ جانے نکلے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ تو ان کو روک دیا گیا. تو یہ تو ظلم ہی ہے نا. آپ کسی کو نہیں روک سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ حدیبیہ کی ٹریٹی سائن کرائے، اور جو حدیبیہ کے اندر جو کلوزز مینشن کیے گئے تھے وہ ٹوٹلی کیا تھے؟ وہ انفیئر تھے، بالکل انفیئر تھے. کیسے پریشان کیا مکہ والوں نے مسلمانوں کو. دیکھیے یہ مکہ والوں نے حدیبیہ تک اتنا پریشان کیا تھا کہ عمرہ کو بھی منع کیا مسلمانوں کو جو مدینہ میں تھے. اب جب مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو کہا، اللہ نے کیا کہا؟ اب تمہارے پاس حکومت آ گئی ہے نا، تو اب پچھلے بدلے نہ لو، عدل کرنا. کوئی بھی قوم جو پہلے تم کو ستا چکی، چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، ان سے بدلہ لینے کے چکر میں نا انصافی نہ کرنا. یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اب آپ کو پوری آیت ابھی تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیٹس ٹیک اے ریکیپ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم یا پابندی کرو للہ، لی اللہ کے. اللہ نے جو رولز ریگولیشن دیا اس کے ساتھ میں کیا فکس ہو جاؤ، فرم ہو جاؤ اس پر. شہداء بالقسط، اور گواہی دینا انصاف کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ گواہی دینے کے موقع پر یا انصاف کرنے کے موقع پر ولا یجرمنکم شنآن، کہ اور نہیں اکسائے تم کو، آمادہ کرے، شنآن یعنی دشمن، قوم کے یعنی اہل مکہ کے، کیا وہ حرکتیں جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہ تم کو یاد آ جائے. کیا پاور ملنے کے بعد انہوں نے تو بہت ستایا، بہت پریشان کیا. حدیبیہ میں دیکھو کتنا ناک میں دم کر کے رکھا، حدیبیہ تک. تو اب ہم ان کو برابر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پاور آ گیا ہے اب. تو یہاں کیا کہا؟ نہیں تمہیں آمادہ کرے دشمنی قوم کی کہ تم عدل سے پھر جاؤ، تم عدل نہ کرو. کیا دین ہے آپ سوچو. دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو اپنے والے کے ساتھ تو انسان کو کتنا عدل کرنا پڑے. اور اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے ایدلو یعنی یاد رکھو عدل ہی کرنا. ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، اولاد کے بیچ میں عدل کرو، صحیح بات پر جمے رہو. کیوں؟ کیونکہ ہوا اقرب للتقوی. کیا کہا گیا؟ یہ ہوا وہ یعنی انصاف پر قائم رہنا، للہ لیے اللہ کے، ہوا وہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے، للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بڑا تقوی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھنا، تہجد گزار ہونا، یہ ہے تقوی گزار ہونا. حج عمرے کرتے رہنا ویریس ٹائم، یہ ہے تقوی گزار ہونا.
صدقہ خیرات کرنا اور پھر جو ہے زکوٰۃ دینا. دیکھیے ٹھیک ہے بٹ صرف یہی نہیں ہے, صرف یہی نہیں ہے. جو انسان جو ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ دین اسلام میں صرف نماز پڑھ لیے, ریچولز ادا کر لیے تو ہو گیا تقویٰ. یہاں کہا جا رہا ہے معاملات میں بھی ڈرنا, عدل کرنا, یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. یہ بڑا تقویٰ ہے, یہ دل میں تمہارے تقویٰ رہنا چاہیے. یہ بات یہاں پر مینشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اور کیا بتایا گیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ, کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. تو زیادتی نہیں ہوگی ذاتی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, کاروباری زندگی میں. صرف سچی بات کرو, صرف سچی بات. یہ نہیں کہ ماں باپ ہے تو ماں باپ کہتے ہیں نا اللہ نے حکم دیا بس ہماری خدمت کرتے رہو, تو پھر وہ غلط بات بولتے رہے تو بچے سنتے رہے. نہیں, یہاں پکڑ ہو جائے گی. اگر واقعی ایسے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو ٹارچر کر رہے ہیں تو یہاں پکڑ ہو جائے گی. اینڈ وائس ورسا, کوئی بچے اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی. دونوں کو کیا ہے یاد دلایا گیا, نہیں انصاف پر ہی جمے رہنا, انصاف پہ. جیسے آپ دیکھیں حضرت عمر عدل و انصاف کے لیے فیمس ہے. اپنے آپ اپنے بچے کے خلاف, اپنے جو ہے اپنے عزیز و دوستوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں. وہ کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر سے پوچھو گی. وہ کیا کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر سے پوچھو گی. یعنی آپ کی خلیفت کی بات ہے, یہ آپ کی خلافت میں, یعنی جب آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو ہے آپ حکمران بنائے گئے تھے, آپ امیر المومنین تھے, تو آپ کے ہاتھ میں معاملہ تھا. تو وہ کیا کہتے تھے, دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے گا نا تو عمر سے پوچھو گی. اس حد تک کے انصاف تھا ان کی زندگی میں کہ انسان تو کیا جانور بھی متاثر تھے. یعنی وہ تو ڈرتے تھے کہ جانور کے ساتھ بھی میں نا انصافی نہ کروں. خود نبی کریم کی زندگی کو دیکھ لیں, خود نبی کی زندگی میں دیکھیں, بنو ہاشم کی ایک عورت نے چوری کی تھی. ایک آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کس قدر انصاف کیا تھا کہ بنو ہاشم کی ایک عورت نے چوری کی تھی. تو لوگوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا سفارش کے لیے کہ نبی ان کی بات سن لیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا چور کا کیا, چوری جو کرتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا کہ وہ سفارش کر دے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے. تو آپ نے کیا کہا تھا, کسی کو یاد ہے کوئی جس کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا حضرت اسامہ کو جب وہ آئے تھے سفارش کرنے کے لیے کہ بنو ہاشم کی عورت نے چوری کی ہے مگر اس کا ہاتھ نہ کاٹے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اینی بڈی, کسی کو یاد ہے گروپ میں سے؟ آپ ڈالیں نا, میں یہاں پر دیکھ لیتی ہوں, چیٹ باکس میں ڈالیں. Yes, Zaida Appa has given me the right answer. And she says, تو آپ نے کیا کہا تھا, فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, لحاظ نہیں کرتا. اور یہ فاطمہ بنت محمد کون ہے؟ میری بیٹی. یعنی تم مجھے جو ہے وہ سفارش کر رہے ہو کہ میں یہ بنو ہاشم کی عورت کو جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ نہ کاٹوں. حضرت اسامہ کو کہا لیکن یاد رکھو کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی یعنی میری بیٹی خود, تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, میں لحاظ نہیں کرتا. تو یعنی اتنا انصاف تھا اور اتنا عدل تھا. سوچے آپ, اس قدر عدل تھا. تو ہم کو بھی کیا کہا جا رہا ہے, خیال رکھنا یہ قریب ہے لیے تقوی کے, واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہنا. کیا؟ انصاف کرنے میں, فیصلہ کرنے میں. واتقوا اللہ رہے کہ اللہ کا ڈر غالب ہو, لوگوں کا نہیں ہے. لوگوں کا ڈر غالب ہوگا تو فیصلہ غلط ہو جائے گا. اللہ کا ڈر غالب رہنا چاہیے. کدھر اگر آپ کو جو ہے وہ جج بنایا جائے کسی معاملات میں تو پھر کیا کرنا ہے, فیصلہ اللہ کے مطابق کرنا ہے جیسے اللہ چاہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ خبیرم, کیونکہ بے شک اللہ خبیرم باخبر ہے, بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو اس کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اللہ نوز ایوری تھنگ, اللہ نوز ایوری تھنگ. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے آپ دیکھیں, ہم کو یہاں پر کچھ مورلز ملتے ہیں انشاءاللہ. اس آیت پہ دیکھتے ہیں. پہلے عدل تقوی کے قریب ہے, چاہے دشمن کیوں نہ ہو. تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے. شیطان نا اتفاقی پیدا کرواتا ہے,
اس سے انسان ٹینشن میں آ کر عبادت پراپر نہیں کر پاتا، غیبت کرتا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہر گناہ کروا دیتا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ ہم کو غلط فیصلہ دینے پر مجبور کر دے گا. تو ہم کو کیا بتا دیا؟ نہیں، کسی کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی کرو. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے لیے گواہی دینے کو کہا ہے نا، تو جو شخص انصاف کے لیے کھڑا ہوگا وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ جو شخص انصاف کے لیے کھڑا ہوگا وہ اللہ کے لیے ہی کھڑا ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ انصاف ہی کرے گا. یہاں پر دشمنوں کے ساتھ انصاف کرو گے، لیکن پیچھے ریلیٹیوز کے ساتھ انصاف کرنا تھا. ٹھیک ہے، وہاں یہاں پر دشمن کی بات ہے. ہم پیچھے ایک آیت کر چکے ہیں آلریڈی کہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی انصاف کرو، لیکن یہاں اس آیت میں دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. کیسا دین ہے ہمارا؟ ہاں، عدل کا حکم اور جو ہے معاملات میں حق کو آپ نے یعنی اپنانا. ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے حساب سے نہیں چلنا. شیطان نے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے. دیکھیں، یہود مسلمانوں کی دشمنی میں ساری حدیں بھول گئے. یہود مسلمانوں کی دشمنی میں سارے حدیں بھول گئے، حد ختم. اور پھر ناانصافی ہوئی اور نبی کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کے اگینسٹ ہو گئے. تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہوں، جب ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ امامت تھی. ہم دیکھ چکے ہیں نا سٹارٹنگ میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ہم کو بتایا نا کہ امامت پہلے بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین. ہم نے تم کو تمام جان والوں میں چنا ہے، فیورٹ قوم تھی، اور ان کو بھی احکامات دیے تھے اور ان کو بھی کہا تھا عدل کرنا. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں سارے حد توڑ دیے اور نبی کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کے اگینسٹ ہو گئے. یہود جانتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پروفٹ ہے. اگر یہود اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے تو آپ دیکھو میجورٹی مسلمز ہوتے. لیکن یہود نے کیا کیا؟ وہ تو ایک حسد اور جلن میں لگ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، حقیقت کو چھپا دیا، انصاف نہیں کیا، حق کی گواہی نہیں دی، جبکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مینشن تھی کہ فائنل پروفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہود نے حق کی گواہی نہیں دی. تو اب مسلمانوں کو جہاں ان کو امامت دی گئی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس فتنے سے بچنا، دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک ہی طرح کا ترازو ہو اور اللہ کے حساب سے فیصلہ کریں، اور جبکہ دشمن آپ کو تکلیف دے رہا ہو اس موقع پر انصاف کرو. کیا خوب، اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہم کو ٹیچنگز ہے اسلام کی کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ انصاف ہی کرنا ہے. الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 8. سب کو کلیئر ہے؟ جی باجی، ہم پوچھ لیتے ہیں باجی. امید کرتی یہاں ہوں. پر بیسیکلی ہم کو کیا پتا چلا ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو کہا اب پچھلے بدلے نہ لو، عدل کرو. کوئی بھی قوم جو پہلے تم کو ستا چکی ہے، چاہے یہود ہو یا مشرکین مکہ، ان سے بدلہ نہیں لینا. اور یہود نے جو غلطی کی، حق کی گواہی نہیں دی، جبکہ ان کی کتابوں میں مینشن تھا نبی کریم کے بارے میں، لیکن انہوں نے گواہی نہیں دی. انہوں نے گواہی نہیں دی، اپنی کتاب کو چینج کر دیا. جب لوگ یہود کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے نا، ایسا آنسر دیتے تھے جس سے کنفیوز ہو جائے. ہاں، پر یہ جو ہے عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا مسلمانوں کو کہا تم نہیں کرنا، کیونکہ اب امامت تمہارے ہاتھ میں چلی گئی. چلیے پوچھ لیجیے شیرین، پھر میں 9th آیت کرتی ہوں. جی باجی، ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 8 سمجھ میں آئی ہوگی. الحمدللہ باجی، I'm getting responses. امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہوگے. جی الحمدللہ. آیت نمبر 9 لیتے ہیں. اب دیکھیے، جو اللہ کی کمٹمنٹس کو نبھائے گا، کیونکہ بات پیچھے کمٹمنٹ کی چل رہی ہے. آیت نمبر 7 میں ہم نے میثاق کے بارے میں بات کی ہے نا، وعدہ الست کے بارے میں بات کیا، اور پھر نعمت اللہ نے دین اسلام کی دی تو ہم کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے مسلمانوں کو. تو جو اللہ کی بات مانتا ہے، کیونکہ اللہ نے رولنگز دی ہے قرآن اور سنت میں، تو جو اللہ کی بات مانتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہاں پر بشارت ہے، گڈ نیوز for such kind of people جو
حق کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، حق کے ساتھ دیتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا ایسے لوگوں کے لیے. کیسے لوگوں کے لیے؟ وہ آیت نمبر 8 میں ہم نے دیکھا نا، جو حق کی گواہی دیتے ہیں، جو ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ہے، یعنی وہ قائم رہنے والے للہ لیے، اللہ کے، اور گواہی دینے والے انصاف پر، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو وہ انصاف ہی کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا. جو پابندیاں کرتے ہیں وہ لوگوں کو کیا ہے؟ وعدہ ہے اللہ کا. الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو بھی کمٹمنٹس، جو بھی احکامات اللہ نے قرآن اور سنت میں دیا ہے وہ فوراً امیڈیٹلی جو ہے اس کے ساتھ میں فالو اپ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یا عمل الصالحات کیا ہے؟ کام کرتے ہیں، صرف کلمہ گو نہیں ہے. اب دیکھیں کچھ مسلمان صرف کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لیے یہاں اینڈ دے وانٹ ٹو سٹ ٹائٹ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی جاب. بٹ اگر آپ دیکھیں کام نہیں کرنا ہے مطلب. مگر ایک انسان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے کہ اب میں مسلمان ہوں، اب جو ہے کہ اس ایگریمنٹ میں جو بھی کلوزز ہے اللہ نے مجھے دیے میں اس کو ساتھ فالو اپ کروں گا. تو پھر جو ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے، کام کرنا ہے. جنت جو ہے نا وہ کام کرنے والوں کے لیے ہے. تو عمل الصالحات میں کیا ہے؟ عمل کرو نیک. ابھی نیک عمل کیسے پتہ چلیں گے؟ جو قرآن اور سنت سے پروفڈ ہو. نیک عمل کیسے؟ یہاں پر جو عمل الصالحات ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ کہ نیت بھی درست ہو، طریقہ بھی درست ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، قرآن اور سنت نے اس کو پروف کیا ہے. اپنی من مرضی کے کام نہیں کرنا ہے، اپنی من مرضی کے کام نہیں کرنا ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. ایک مومن جو ہے پابندی میں آ گیا. ہم دیکھیں نا اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تم پابندی کرو گے، جو بھی پابندیاں تم پر عائد کی گئی ہے وہ تم اس کو نبھاؤ گے، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے. تو ایک مسلمان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے. صحیح پوچھوں نا تو ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. یہاں کی جو زندگی ہے نا اس کو رب کے حساب سے جینی ہے، یہ شرط ہے. دنیا رب چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں کہا ہے کہ پھر آخرت تم کو من چاہیے دوں گا. دنیا رب چاہیے، آخرت من چاہیے. اگر دنیا تم نے من چاہیے کیے تو پھر آخرت بہت بری ہوگی. تو اسی لیے یہاں پر پرومس ہے ایسے لوگوں کے لیے، وعد اللہ، میں پرومس کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل الصالحات کیا. اور عمل الصالحات یعنی قرآن اور سنت سے پروفڈ عمل، اپنی من مرضی کے نہیں. شرک بدعت بھی چل رہا ہے نہیں. پھر ایسے لوگ جن کے طریقے درست ہوں گے، ان کی لائف سٹائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسی ہوں گی، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ لہم، لیے ان کے مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، forgiveness، ان کے لیے forgiveness ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اجر عظیم، بہت بڑا ریوارڈ ملے گا تم کو، بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. سو صرف ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے. اللہ انسان کو کوشش کا اجر کبھی ایکول نہیں دیتا. اللہ سبحان و تعالیٰ انسان کو جب کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو اس کو ریوارڈ کبھی اس کی کوشش کے حساب سے نہیں دیتا. کیسے دیتا ہے؟ بڑھا چڑھا کے، بڑھا چڑھا کے زیادہ. جیسے اگزامپل کوئی دے گا مجھے کہ اگر تم 1 کرو گے تو 1 کا بدلہ 10 کم سے کم ہے، 10 کم سے کم. زیادہ کا تو ہے ہی نہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس پہ. کم سے کم 1 کا 10 ہے. پھر ایک جگہ ہم کو آتا ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کہ 1 کا آپ کو 700 بھی ملے گا. وہ آیت ہے 1 دانہ اگاتی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے. یہ ہے اس کا ریفرنس. تو 1 کا 700 بھی مل سکتا ہے. تو آپ دیکھو ایکول تو نہیں، اجر عظیم ایکسپلین کر رہی ہوں. ریوارڈ بہت بڑا ہے. 1 کا بدلہ 1 نہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی 1 کرے تو ایک ریوارڈ، لیکن اللہ کے نزدیک 1 کا کم سے کم 10، 700 اور پھر انفائنائٹ جتنا اللہ دینا چاہے. واجر عظیم، بہت بڑا چڑھا کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. اب دیکھیں سو یعنی آپ جب بات مانتے ہیں تو گفٹ ہے نا، گفٹ ملے گا. جو اللہ کی بات مانے گا اور ڈیفیکلٹ کام کر جائے گا تو اللہ کا وعدہ بھی بہت بڑا ہے.
सब अल्लाह ने सिखाया. देखिए काम करना, हमारा कोई कमाल नहीं, दीन भी अल्लाह ने दिया है, सब अल्लाह ने दिया. अगर आप देखें सही में हमारा जो है सिर्फ कोशिश देखी जा रही है, बाकी हमारा अपना कुछ भी नहीं है. ये जिंदगी अल्लाह की दी, देखो काउंट करो, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई, ये सांसें अल्लाह की दी हुई, ये ताकत बदन में अल्लाह का दिया हुआ, फिर काम करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है वो भी अल्लाह के दिए हुए, सलाहियत अल्लाह की दी हुई, दिमाग अल्लाह का दिया हुआ, सब अल्लाह का दिया हुआ है. ठीक है, सब अल्लाह दे रहे हैं. और अब अल्लाह सुभान व तआला क्या कहते हैं कि देखो काम करके आओ, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना, ठीक है, फिर तुमको जन्नत. यानी आपको ये ऐसा नहीं लगता है, इट्स सिमिलरली जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप. अल्लाह तो खैर माँ बाप से बहुत मेहरबान है, बढ़कर है, लेकिन एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रही हूँ. देखिए माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसको टॉडलर्स में ले जाते हैं, फिर उसको स्कूल में ले जाते हैं, फिर उसको जो उनकी फीस भरते हैं, उनको जो भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. फिर उनको जो है स्कूल्स में एडमिशन, कॉलेज में या तो एडमिशन, फिर साथ में उनको पढ़ने के लिए ट्यूशंस वगैरह या क्लासेस भी लगाते हैं. फिर जब वो घर पे रहते हैं तो माँ बाप भी पढ़ाते हैं, कुछ माँ बाप तो खुद पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी भेज रहे हैं, क्लासेस भी भेज रहे हैं, स्कूल में भी भेज रहे हैं, खुद भी पढ़ा रहे हैं. कुछ माँ बाप तो बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं, कुछ उनको लेकर भी आते हैं, कुछ तो ट्यूशन भी ड्रॉप करते हैं, ट्यूशन के बाद खुद भी पढ़ाते हैं. और उसके बाद जब एग्जाम आता है ना तो माँ बाप कैसे मोहब्बत से कहते पता है, बेटा देख, हाँ तू फर्स्ट आएगा ना, या तेरे परसेंटेज अच्छी आएंगी ना 10th स्टैंडर्ड में, तो तुझे बाइक या तुझे मोबाइल. यानी मेहनत टोटल माँ बाप कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, एवरीथिंग, उसके बाद गिफ्ट भी दे रहे हैं. सो बच्चे को सिर्फ क्या करना है, मेहनत करनी है. ये बात यहाँ बताई जा रही. इसी तरह अल्लाह सुभान व तआला इंसान के लिए है. अल्लाह सुभान व तआला ने उसको दीन दिया. देखो ना, पहले तो उसके लिए दुनिया बनाई, आसमान बराबर किया, जमीन को बराबर उसके लिए किया, उसके लिए सारी सर्वाइवल के लिए सारी चीजें उसको दी, है ना, पूरी कायनात को काम पे लगाया उसके लिए. अगर आप देखें ये आसमान और जमीन किसके लिए काम कर रहे हैं, इस वीआईपी इंसान के लिए. आसमान और जमीन को काम पे लगाया कि तुम काम करो. क्यों? क्योंकि वीआईपी एग्जाम दे रहा है, हम वीआईपी है, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लाह सुभान व तआला की नजर में हम बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह हमको बहुत सीरियस लेते हैं, हम अल्लाह को सीरियस नहीं लेते. तो अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं, ए आसमान तू काम कर, है जमीन तू काम कर, सारी मखलूक को हमारी खिदमत में लगा दिया है. क्यों? क्योंकि इंसान वीआईपी एग्जाम दे रहा है दुनिया में, वो एग्जाम दे रहा है. जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप देखो, हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो अगर हमको सप्लीमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है तो 1 से 2-3 टीचर्स रहती है और हमको क्या कहते हैं, उठना भी नहीं, तुम अपनी जगह पे बैठो, हम तुमको सप्लीमेंट लाके देंगे. थ्रेड चाहिए, थ्रेड लाके देंगे, पानी चाहिए, पानी तक लाके देती हैं टीचर्स, बट अपनी जगह से नहीं हिलना. क्यों? हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम लिख रहे हैं. तो ऐसे अल्लाह सुभान व तआला ने पूरी कायनात को हमारी खिदमत में लगा दिया, और फिर सलाहियत भी खुद दी, रिसोर्सेज भी खुद दिए, और फिर क्या कहता है, देख वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम. सब कुछ देने के बाद अल्लाह प्रॉमिस भी कर रहे हैं, अच्छे से पेपर लिखोगे ना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना, अच्छे अमल करोगे ना तुम कुरान और सुन्नत के हिसाब से, तो तुमको फॉरगिव कर दूंगा और उसके साथ में रिवॉर्ड. ये है अल्लाह, बिल्कुल जैसे हमारे माँ बाप जैसे. कैसे? सुभान अल्लाह, उससे बढ़कर है अल्लाह कि अब जन्नत भी दूंगा तुमको, बट बात कंडीशन क्या है, बात मानना अल्लाह की, ये कंडीशन है. वाद अल्लाह, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ अल्लादीना, उन लोगों से जो ईमान लाए और काम किए नेक, कि उनको मैं फॉरगिवनेस दूंगा, और फिर अजरुन अजीम, तो फर्मा बरदारी का वादा करो और फिर तुम्हारे लिए सब कुछ. तो ये हो गई आयत नंबर 9. सो मुसलमान की अपनी कोई मर्जी नहीं है, मुसलमान का इख्तियार नहीं अपनी जिंदगी पर, कुछ नहीं है. उसने अपने आप को बेच डाला है. उसने तौबा की एक आयत है ना, कि इंसान ने अपने आप को अल्लाह के हाथों बेच डाला है. उसने अपने जान माल सब बेच डाला है, किसके एवज में? जन्नत.
اللہ نے اس کو پرومس کیا ہے تو دے دے مجھے تیرا آپ. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کوئی کہے کہ بھائی میں نہیں دیتا جان اللہ کو, میں نہیں دیتا اپنا مال اللہ کو, تو دیا تو اسی نے ہے اور اس نے لے لیا بھی تو, اور ویسے بھی جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور وہ تو جانے ہی والی ہے ایک دن. مگر آپ سوچو اگر اس کی فرما برداری میں چلے جائے تو کیا ہی بات ہے, جان سے کچھ کام لے لیا پھر ہم نے, کیونکہ جان تو ویسے بھی جائے گی. لیکن اگر اللہ کی فرما برداری میں چلی گئی تو اس جان سے ہم نے کچھ کام لے لیا, اور اگر اللہ کی نافرمانی گئی تو ویسٹ. نافرمانی میں جان گئی ہے تو پھر ویسٹ ہو گئی زندگی, پھر تو ویسٹ ہو گئی. یہ ہو گئی آیت نمبر 9. اب آیت نمبر 10 لیتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہو گئی جو لوگ مانیں گے, اللہ کے احکام کو مانیں گے, پابندی کریں گے, ٹھیک ہے, جو رولنگز اس نے وضو تیمم میں دی ہے, یا پھر جو وعدہ لیا ہے ہم سے عالم ارواح میں, یا جو نبی کریم کے ساتھ میں انصار نے وعدہ جو کیا تھا, یہ آج ہمارا بھی وعدہ ہے ایکچولی اللہ سے. تو وہ جو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر جو ہے عظیم کہا. مگر سب لوگ تھوڑی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, 5 انگلیاں ایک جیسی, سب لوگ مانتے ہیں اللہ کی بات, سب اللہ کو مانتے ہیں. اب جو نہیں مانتے ان کی بات ہو رہی, جو مانتے ہیں ان کو تو وعد اللہ ہی, الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, ان کو تو جنت ملے گی. لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کی بات ہو رہی ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے ان کو, والذین, آیت نمبر 10, وہ اور الذین, وہ لوگ جو کفروا, جنہوں نے کفرو کیا. کفرو مطلب انکار, they denied, they rejected, ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات, نہیں مانیں گے, اپنی مرضی چلائیں گے, ان کی بات ہو رہی. تو وہ لوگ جنہوں نے کفرو کیا, اور کفرو خود ہی نہیں کیا بلکہ وہ کذبوا بھی کیا. کذبوا کا مطلب ہے جھٹلا دیا بھی آیاتنا, ساتھ ہماری آیتوں کو, یعنی انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی. ایک ہوتا نا کہ کسی نے ڈینائی کیا, کہا میں نہیں مانتا, ایک ہوتا میں نہیں مانتا, اور ایک ہوتا ہے جھٹلاتا ہے. کیوں نہیں مانوں گا, کیونکہ جھٹلا رہا ہے, تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا. دیکھیے نہیں ماننا تو ایک گناہ ہے, لیکن اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ ڈبل گناہ ہے. تو اب یہاں ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور جنہوں نے جھٹلا دیا, یہ آیاتنا, ہماری آیتوں کو, کونی شرعی آیتوں کو, اور کہا کہ ہم عمل نہیں کریں گے. پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا, اولئک, یہ وہی لوگ ہے, اصحاب الجحیم, یہ ہے ساتھی جہنم کے, یہ نار والے, یہ نار میں جائیں گے. جنہوں نے ڈینائی کیا, جو ڈس بلیور ہیں, ان کے لیے یہاں پر اوپنلی بتا دیا کہ بھائی اب تمہارے لیے کیا ہے, نار ہے. سمپل سی بات ہے بھائی, اچھا کام کرو گے تو گفٹ ہے, مغفرۃ و اجر عظیم کہا گیا تھا نا آیت نمبر 9 میں. لیکن جو بات نہیں مانتا ہے پھر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. تو پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں. دیکھو بچہ پاس ہو جاتا ہے, ماں باپ کی بات مانتا ہے, تو پھر اس کو موبائل فون, اس کو کار, اس کو بائک سب دی جاتی ہے. اور جو بچہ فیل ہو گیا, بات نہیں مانتا, تو پھر اس سے سب چھین بھی لیا جاتا ہے, اس کو پنش کیا جاتا ہے, اس کے لیے پنشمنٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ بتا رہے ہیں, بات مانو گے تو یس مغفرتاً و اجر عظیم, لیکن اگر تم جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے اللہ کی آیتوں کا, تو پھر تم کیا ملے گا, پنشمنٹ, تم جاؤ گے سیدھا نار میں. یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 10. الحمدللہ. تو 6 سے لے کے 7 سے لے کے 10 تک کے سب کو کمپلیٹ سمجھ میں آ گئی. ریکیپ کرتے ہوئے 7 نمبر کی آیت کے بعد میں ہم نے 8, 9, 10 ابھی کمپلیٹ کیا, اور آیت نمبر 11 کی طرف جا رہے ہیں. شرین پلیز پوچھ لو. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 7 سے لے کے باجی نے ہمیں 10 تک کروائے ہیں, آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آئی ہوگی. الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ رسپانسز, امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہی ہے. جی اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کی نعمتوں کی بات ہم کر رہے تھے نا پیچھے. اب یہاں پر بھی اللہ کی نعمت, جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے. اب یہاں پر تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں اس کا ایک اسپیشل جو ہے وہ شان نزول ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے. کہ یہاں پر اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہے, پھر مومنوں کی طرف, اور ہمارے لیے بعد میں. پہلے آیت جو ہے وہ کانٹیکسٹ خاص ہوتا ہے, اس کے بعد میں عام ہو جاتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو, پھر دوبارہ اتنی مرتبہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اب واپس سے دوبارہ آ گئی آیت نمبر 11 میں بھی. تو یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا کرو, کیا کرو, اذکرو, یاد کرو. یاد کرو کیا, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. دیکھیے بار بار یہ ابھی سٹارٹنگ میں بھی ہم نے اللہ کی نعمت کے بارے میں پڑھا, شاید آیت نمبر 8 میں تھا بات, یا 7 میں تھی, اب جو ریکیپ کروایا گیا تھا. اب آیت نمبر جو ہے یہ 11 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے.
कि नेमत अल्लाह को याद रखो। नेमत अल्लाह, तो यहाँ पर एक तो है कि दीन इस्लाम, और दूसरा कुछ वाकयात है। दूसरा जो है कुछ वाकयात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, है ना, जिंदगी और रहले ईमान को कैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने सपोर्ट किया, कितनी जगहों पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने सपोर्ट किया है अहले ईमान को। देखिए, जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा और अल्लाह से मदद मांगेगा और अल्लाह की पनाह में चला जाएगा तो डेफिनेटली अल्लाह उसके लिए पूरा हो जाएगा। मय्यत्तकिल्लाह फहुवा हस्बु, कि जो है तवक्कल करेगा अल्लाह पर तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। तो जब नबी करीम और अहले ईमान ने अल्लाह पर तवक्कल किया तो अल्लाह ने अपनी नेमतें उन पर शार की। और वो कौन सी नेमती थी, अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। पहले तो ऑब्वियसली दीन इस्लाम, और दूसरा यहाँ पर जो नेमत है वो क्या है, इस जब हम इरादा किया था, किसने, दुश्मन ने जब इरादा किया था, कौम ने अन के यबसुतु, वो फैलाए, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, उनके हाथ, दुश्मन के हाथ को जब उन्होंने कोशिश की मुसलमानों पर हमलावर होने की, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, यबसुतु, जब उन्होंने फैलाया उनके हाथ, मतलब क्या, मारने की कोशिश की, मुसलमानों को फिनिश करने की कोशिश की, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, फकफ्फा, फिर रोक दिया, ऐदियहुम, उनको जो है, ऐदिहुम, उनके हाथों को, अनको, मुसलमानों से। कौन वाक्य देगा, बेमिसाल वाक्य है। कोई एक मुझे बताएंगे। अस्काशिफा ने यहाँ पर परफेक्ट दिया है, उमरा का वाक्य दिया है, दोनों का मैं बताती हूँ, और ताबिंदा ने जंगे बदर का दिया है। ताबिंदा तो यू कैन एलैबोरेट कि अल्लाह ने कैसे जो है कि मदद दी या रोक दिया। अब यहाँ पर हमने जंगे बदर की बात की तो कैसे, तो आपका मतलब है अल्लाह ने मदद की तो फरिश्तों से मदद की, शायद आप ये कहना चाह रही हैं। तो हाँ, दिस इज राइट कि मुसलमानों की फरिश्तों से मदद हुई। आप देखें, मुसलमान 313 थे और जो दुश्मन था वो 950 था, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक दूसरे को अपने से दुगना दिखाया, एक दूसरे को, यानी मुसलमान जो है वो 313 थे और उनको दुश्मन दिखा 626, और मुसलमान सोचे थे वो 950 है, लेकिन अल्लाह ने उनको 626 दिखाया। तो क्या हो गया, उनका जो मोराल है वो बूस्टअप हो गया कि अरे, हमने तो सोचा था कि 950 होंगे, ये तो सिर्फ 600 जो है कि हमको 26 नजर आ रहे हैं, हम इनको खत्म करेंगे। तो मोराल जो है वो रेज हो गया। इसी तरीके से जो दुश्मन है उनको मुसलमान 313 पता थे कि वो 313 हैं, लेकिन वो खुद कितने थे, 950, लेकिन अल्लाह ने उनको डबल दिखाया, दुश्मन डबल दिखाया। तो अब वो मुसलमान उनको 2000 दिखने लगे। सोचे थे उन्होंने कि मुसलमान 313 होंगे, लेकिन उनको मुसलमान 2000 दिख रहे। अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह ने ये दिखाया कि अपने से ज्यादा, यानी क्या, देखे, अब देखे दुश्मन, अब देखे अपने से डबल दुश्मन दिखाया, अपने से डबल। मुसलमानों का तो फायदा हुआ, उनको लगा था 950 है, लेकिन वो 626 नजर आ रहे थे, तो उन लोग का मोराल जो है वो रेज हो गया। लेकिन दुश्मन का जो है वो क्या हो गया, पस्त हो गई हिम्मत। क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचे थे मुसलमान 313 है, लेकिन अल्लाह ने उनको 2000 दिखाया। ये सबसे पहली चीज है। तो यहाँ अल्लाह की मदद आई। तो ताबिंदा, दैट्स राइट, चलो। लेकिन अभी यहाँ पर हाथ रोकने की बात आ रही है, तो अब काशिफा ने एग्जाम्पल दिया है उमरा का। सुलह हुदैबिया के मौके पर, यानी जो उमरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा निकले थे, तो उनके पास तो कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ उमरा की गर्ज से जा रहे थे। लेकिन अगर आप देखें, मुशरिकीन मक्का या कुफार मक्का मुसलमानों को उमरा करने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने कितनी कोशिशें की है। हम देखे हैं ना पूरी स्टोरी शान नुज़ुल, उन्होंने कितनी कोशिशें की है कि इनको प्रोवोक किया जाए, इनको इंस्टिगेट किया जाए ताकि वॉर हो जाए। लेकिन मुसलमान जो है वो शांत रहे। तो क्यों, क्योंकि अल्लाह ने हाथ रोक रखा था। कैसे, वो हम सही मुस्लिम की रिवायत है जो अभी ताबिंदा ने बताया, उसको मैं आपको जो है रिवायत पढ़ के बता रही हूँ। हजरत अनस फरमाते हैं कि अहले मक्का के 80 आदमी मुसल्ला होकर तनईम पहाड़ी के जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला, यानी मुसलमानों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुए। वो ये चाहते थे कि आप और आपके जो अहसाब जब गाफिल हो जाए तो हमला कर दे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आपने उन्हीं को पकड़ लिया और फिर छोड़ भी दिया। यह हुदैबिया का मौका था, उस पर ये आयत उतरी, उस पर ये आयत। याद रखो अल्लाह की नेमत जो तुम पर मुसलमान थी,
کہ دشمن تم پر چڑھائی کرنے کے قریب تھا لیکن اللہ نے دشمنوں کے ہاتھ کو تم سے روک دیا. یہ پہلا واقعہ ہے. اللہ کے انگنت ملتے مگر ابھی ان سب کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں نے چند آپ کے لیے نکالے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر سازش کی کہ اچانک ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر, نبی پر بھی اور مسلمانوں پر بھی, اور اسلام کو ختم کر دیں گے. لیکن اینڈ وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہی بتایا ہوگا اور آپ دعوت پر گئے ہی نہیں, دعوت کینسل ہو گئی تو وہی اتر گئی. تو اللہ نے روک لیا نا. یہی بات یہاں بتائی جا رہی کہ جب ایک قوم نے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی, مطلب مارنا چاہا تم کو, فکفا تو روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے, اللہ نے روک دیا. یہ ساری چیزیں یہاں بتائی جا رہی. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور آپ کی تلوار جو لٹکی تھی درخت سے. اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے تلوار لے لی اور جو ہے جیسے ہی اس نے تلوار اٹھی تو اللہ کے رسول اٹھ گئے. اس اعرابی نے کوشش کی اور کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا کہ دیکھو تلوار ہاتھ میں, اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا, اب تم کو اس تلوار سے کون بچانے والا تم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ. اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا, اس اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور امیڈیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا. سوچو, پانسا پلٹ گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا, اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا. تو یہاں اللہ نے روک دیا نا. اللہ نے بہت مدد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے لیکن ہر حملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اسی طریقے سے ہم کو ان گنت جو ہے واقعے ملتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, کہ لوگو جو ایمان لائے ہو. نہیں باجی, میں نے اس کا جو ہے نا روایتیں نکالی نہیں. مجھے ایسا لگا حدیبیہ کا واقعہ بھی لوگوں کو پتا ہے اور یہ بات بھی, اسی لیے میں نے جو ہے اس کی روایتیں نکالی نہیں. اگر آپ کو چاہیے تو میں پوچھ لوں گی اور آپ کو دے دوں. ٹھیک ہے. سو یا ایھا الذین آمنوا, کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو نعمت اللہ کی تم پر اس جب ہمت کی تھی ایک قوم نے کہ وہ پھیلائے الیکم تمہاری طرف ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, فکفا پھر روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, انکم تم سے, واتقوا اللہ اب کیا کرو, اب کیا کرو, تقوی اختیار کرو اللہ کا, ڈرو اللہ سے. اور تیسرا کیا کہا, وعلی اللہ, اور اوپر اللہ کے, فلیتوکل المؤمنون, اور پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن صرف اللہ پر. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ کوشش کر کے اللہ کے حوالے معاملہ چھوڑ دینا. ہر چیز پر کریڈٹ جو ہے خود نہیں لینا. یہاں کیا بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 11 میں, آپ نے کیا سیکھا. سب سے پہلے 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں, خاص نعمت اللہ نے جو دی ہے تو سب سے پہلا اس پہ شکر ادا کرو. پھر تم کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑا سکتے تھے, ختم ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے مدد دی, اللہ نے جو ہے کہ ناکامیاب نہیں ہونے دیا. پھر اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے واقعے ملتے لیکن تھوڑے میں نے آپ کو دیے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے عہد پورا کر کے جیو, مینس مسلم بن کر جیو. جب مسلم بنو گے تو مشکلیں آتی ہے, ایسے میں کیا کریں, صبر کرے, اللہ مدد کرے گا. کیونکہ مسلمان بن کر جینا آسان نہیں ہے. پھر مصیبتیں پریشانی آئیں گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ بھی کرے. تو جب دشمن تم پہ حملہ کرے تو ڈرنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو یہ چیز ہم کو آیت نمبر 11 میں پتہ چلتی ہے. یہاں آیت نمبر 11 تک ہمارا سبق ہو گیا. شرین پلیز پوچھ لیجیے, آیت نمبر 12 لے لیجیے. جی باجی, امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 11 بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 لے لیں گے. یس, آیت نمبر 12. اب آیت نمبر 12 میں دس از ریگارڈنگ بنی اسرائیل. دکھ رہی ہے اتنی بڑی آیت, بٹ اٹس ویری ایزی, کیونکہ آپ کو یہ پورا قصہ جو ہے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں. تو میجورٹی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے, تو obviously آپ کو یاد ہی ہوگا. جیسے میں لفظ کو پڑھتے جاؤں گی آٹومیٹکلی آپ کو تفسیر جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آیت نمبر 12 بھی ہم لے لیتے ہیں. دو مجھے لگتا ہے شرین ان لوگوں کے پاس آیت نمبر 12 لکھی ہوئی ہے. نہیں باجی, لیکن میں لے لیتی ہوں, اٹس ایزی, نیکسٹ ٹائم لکھا دینا.
Inshallah. Go ahead. وہ اور لقد بلا شبہ اخذ اللہ، اخذا یعنی کیا، لیا اللہ، اللہ نے میثاق کا پکا وعدہ، کہ دوبارہ پکے وعدے کی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا، جیسے مسلمانوں سے بھی لیا گیا ہے نا، ہم سے بھی لیا ہے کہ نہیں وعدہ، اللہ نے لیا نا، پیچھے ہم نے وعدہ الست کے بارے میں دیکھا ہے، ہم ابھی وہ آیت کر چکے ہیں، آیت نمبر 7 میں، تو ایسا بنی اسرائیل سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، میثاقا، دیکھیں پیچھے ہم نے ایک آیت کی ہے نا کہ میرے وعدے کو نبھاؤ گے، اللہ کے لیے قائم رہو گے، انصاف کی گواہی دو گے تو تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، تو ہمارے لیے بھی وعدہ ہے۔ ویسے بنی اسرائیل جو پہلے اللہ کی فیورٹ قوم تھی، ان سے بھی کچھ وعدہ اللہ نے لیا تھا، اور وہ کیا ہے، اس میثاق کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان سے کہا گیا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بلا شبہ اخذ لیا اللہ، اللہ نے میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کیا چیز کا وعدہ لیا تھا؟ اطاعت کا وعدہ، بات مانو گے، یہ ہے یہاں پر کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے اطاعت کا وعدہ لیا تھا، بات مانو گے، جو اللہ کے قوانین ہیں اس کو پورا کرو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اور تابعین نے یہاں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ مانو گے، ہاں تو یہ بھی ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے جو ہے پکا وعدہ لیا، اور وبعثنا، اور مقرر کیا ہم نے، ہم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ بعثنا میں اس میں جو نہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا، یعنی ہم نے، یعنی اللہ نے، منہم، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، کیونکہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے پیچھے نا، کہ یاد ہے وہ تم کو جو ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں مقرر کیا جو ہے اسنئی، 2، عشرہ، 10، اب 2 + 10 کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں بریک اپ ہوا ہے، یہ جو یہاں پر اسنئی 2 ہے پلس عشرہ 10 ہے، سو 10 + 2 = 12۔ دیکھیں کیا طریقہ ہے قرآن میں، دس از دی ایکوریٹ وے آف گیونگ دا نمبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہاں لکھ سکتے تھے کہ ہم نے 12 سرداروں کو مقرر کیا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 کا بریک اپ دیا، ٹو بی مور ایکوریٹ، کیسے یہاں پر بتایا گیا کہ 2 + 10 یعنی 10 + 2، ان میں نقیباً یعنی نگران، مانیٹر، گروپ انچارجز، سردار، بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کیے گئے۔ کیوں تابندہ؟ کیوں 12؟ 13 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 12 کیوں؟ یس، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کے 12 قبائل تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو 12 گروپس میں بانٹ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وکالا، اور کہا اللہ، اللہ نے، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، یعنی کتنا اچھا طریقہ ہے، دیکھیں دس از کالڈ آرگنائزیشن، یا اللہ نے ایک پراپر آرگنائزیشن کیا تھا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو تربیت کرنے کے لیے، ڈسپلن سکھانے کے لیے، ہے نا، ان کو گروپس میں بانٹ دیا تھا۔ بہت اچھا کام ہوتا ہے، گروپس کر کے دے دینے میں بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ اقرا میں بھی ہم نے گروپس بنائے، اگر آپ دیکھیں پرلز میں سے سارے پرلز ایک کام کرتے ہیں، اور پوسٹر کا گروپ ایک الگ ہے، جن پر ذمہ داری پوسٹر کی دی گئی ہے، پوسٹر والا گروپ الگ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیلنٹ بھی نکھر کے آتا ہے، اور ایک آرگنائزیشن رہتی ہے، ایک ہر چیز جو ہے وہ پلان رہتی ہے، پراپر طریقے کار پہ رہتی ہے، کام اچھا ہوتا ہے، رائٹ۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے، پلاننگ کرو، آرگنائزیشن کرو، طریقہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان پر 12 انچارج بھی مقرر کر دیے، اور اللہ نے پھر کہا وکالا، اور کہا اللہ، اللہ نے، انی، بے شک میں، معکم، میں بھی تمہارے ساتھ۔ کیا؟ بنی اسرائیل، تم کو 12 سردار دیے ہیں تمہاری نگہبانی کے لیے، تم کو ٹرین کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ بھی تمہارے ساتھ، بٹ اللہ تمہارے ساتھ ایک شرط پہ۔ اب یہ وعدہ جو بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا ہے وہ امت مسلمہ سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے، ہم سے بھی وہی وعدہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں 10 + 2 12 نگران اپوائنٹ کیے تھے، یہ ان کی آرگنائزیشن سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں 12؟ کیونکہ یاد ہے 12 قبیلے، 12 سپرنگز، ہر فیلڈ پر ایک، کریکٹ۔ کیا ذمہ داری تھی ان سرداروں کی، اپنے گروپ کی اخلاقی تربیت کریں۔
اب اللہ نے بنی اسرائیل پر اٹینشن دیتے ہوئے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں پر شرط ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی یہی شرط ہے جو ان کے لیے تھی، اور وہ شرط کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نمبر 1، یہ پہلی شرط ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے بھی اور امت مسلمہ سے بھی یہی پرومس ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، کنڈیشن نمبر 1 کیا؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ، لَإِنْ اگر، البتہ اگر، اقمتم قائم کرو گے تم، الصلاۃ نماز پڑھو گے، اور یہاں پر یہ نہیں کہا پڑھو گے تم نماز تو میں تمہاری مدد کروں گا، یہاں کہا نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم مطلب کیا؟ پابندگی سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے، 5 ٹائم کی تو ایسی سائیکل میں چلنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان نے جو ہے کہ آج فجر پڑھا ہے کل نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے، یہ کمپلسری نماز ہے، تم کو پڑھنا ہے، اگر تم قائم کرو گے میں تمہارے ساتھ۔ نمبر 1 لکھیے، یہ کنڈیشن ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کنڈیشنل ہے، نمبر 1 از لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرو گے نماز تو میں تمہارے ساتھ ہوں، نمبر 1۔ سیکنڈ کنڈیشن وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اللہ نے کہا اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، نمبر 2 وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم زکات دیے، اگر تم زکات دو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے ہو گئی نماز، پھر ہو گئی زکات۔ تیسرا کنڈیشن وہ اور آمن تم، ایمان لاؤ گے تم، بھی رسولی، میرے رسولوں پر، یہ تیسری بات کہ میرے سارے پروفٹ کو ماننا پڑے گا، اور میں آپ کو بتاؤں ایک پروفٹ کا انکار از ایکچولی سارے پروفٹ کا انکار کرنا، تو ہر پروفٹ کو ماننا پڑے گا، کوئی بھی پروفٹ کو تم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پروفٹ کا انکار سارے پروفٹ کا انکار ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ بات مینشن کر دی گئی کہ جب فائنل پروفٹ آئے گا تو تم میرے پروفٹ کو ایکسپٹ کرو گے، اور جتنے تم کو دیے گئے ان سب کو بھی ایکسپٹ کرو گے، موسیٰ سمیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تمہارے دور میں تو ان کو بھی ایکسپٹ کرو گے، تو تم کیا کرو گے؟ آمن تم بھی رسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ چوتھا کیا کنڈیشن ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ تب وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ تم تعظیم کرو گے، کس کی؟ ان پروفٹس کی، ان پروفٹس کی تعظیم کرو گے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کمٹمنٹ، یعنی ایک پرومس لیا جا رہا ہے کہ نبی کو ماننا ہی پڑے گا تم کو، اور یہود نے دیکھو انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ان کی کتابیں میں تھی ان کو چینجز کر دیے، حالانکہ اللہ نے ان سے پرومس لیا تھا کہ تم میرے سارے رسولوں کو مانو گے، ہاں، اور تم ان کی تعظیم، رسپیکٹ کرو گے، ان کا آنر دو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پانچواں کیا ہے؟ اور تم جو ہے قرضہ دو گے اللہ کو، کیسے؟ خوبصورت قرضہ۔ کوئی کہے اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ ہم کو چانس دے رہے ہیں تاکہ تم ریوارڈ کما سکو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اجتماعی کاز کے لیے، دین کے کاز کے لیے خرچہ کرو گے تو ایکچولی تم نے اللہ کو لون دیا ہے، اور یہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوتا، قرض حسنہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوتا ہے، اجتماعی کاز کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے۔ دین کے لیے اگر تم خرچہ کرو گے تو جیسے تم نے مجھے لون دیا ہے، اللہ اکبر، جو لوگ دین کے خاطر خرچہ کرتے ہیں، دین کے کاز کے لیے، اجتماعی کاز کے لیے خرچہ کرتے ہیں، تو جیسے انہوں نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، اور اب اللہ کو قرضہ دیے تو آپ سوچو کہ اس کے ریٹرنز کتنے ہوں گے، اتنا زیادہ ریٹرن دے سکتا ہے۔ تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا تم مجھے قرضہ دیتے ہو، قرض حسنہ، وہ بھی خوبصورت قرضہ۔ خوبصورت قرضہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے بتائیے، خوبصورت قرضہ کیا ہوتا ہے کہ جو دینے کے بعد انسان روئے نہیں، دل میں چوٹ نہیں پہنچے، ہائے میرے پیسے چلے گئے، ہائے میں نے یہ چیز میں لگا دیا، ہائے میں نے وہ، بھول جائے، دے کے بھول جائے، اللہ کو دے دیا تم نے، اللہ کے پاس جمع کر دیا ہے، کل جا کے آخرت میں اللہ سے ڈبل ٹیبل واپس لے لینا، بھول جانا اس کو۔ تم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو دے کر کے پھر اس کو اذیت دیتے رہنا، تو قرض حسنہ خوبصورت قرضہ کیا ہے؟ دے کر کے بھول جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنڈیشن ہے یہاں پر لیٹ ڈاؤن، اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل تم میں سردار اپوائنٹ کیا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو تمہاری تربیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا
اگر تم یہ سارے کام کرو، ایک کام یہ ہے کہ تم کو نماز قائم کرنی ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ تم کو زکوٰۃ دینی ہے، تیسرا ہے کہ ہمارے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے اور ان رسولوں کی تعظیم کرنی ہے، عزت دینا ہے، پھر قرض حسنہ دینا ہے for اجتماعی کاز اللہ کے دین کے لیے. اگر کوئی یہ کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں میں تمہیں کیا دوں گا، دیکھو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ ضرور ہم دور کر دیں گے عَنْكُمْ تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، تمہاری ساری برائیاں جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں جائیں گی اور بری عادتیں بھی چلی جائیں گی، تمہاری ساری بری عادتیں چلی جائیں گی. کیسے بری عادتیں جائیں گی؟ ارے ٹائم کس کے پاس ہے؟ اگر ایک انسان یہ 5 کام کرے گا، سوچو آپ ایک انسان دن میں اگر یہ 5 کام کرے گا، اس کو فکر لگی ہے بھائی نماز بھی قائم کرنی ہے، پھر جو ہے زکوٰۃ بھی دینا ہے، پھر رسولوں پر ایمان لانا ہے، تعظیم کرنی ہے، بتائے ہوئے کام کرنا ہے، قرض حسنہ دینا، اس پاس ٹائم بچا تو آٹومیٹکلی وہ گناہوں سے دور رہے گا. کیا طریقہ ہے دیکھو، تو وہ آٹومیٹکلی گناہوں سے، تو یہ بات یہاں پر ہوگی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تمہاری تکلیفیں برائیاں تم سے دور کر دیں گے. اور اتنا ہی نہیں وَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تم کو داخل کر دیں گے جنات باغات میں تجری بہتی ہے من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں، ایسے باغات میں تم کو ڈال دیں گے. برائیاں بھی دور کر دیں گے، تکلیفیں بھی دور کر دیں گے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ سارے غلط کام کرنے کے لیے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ جو لوگ 5 گانا نمازی ہیں وہ زیادہ دیر تک کے برائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ برائی ہم کو منکر سے بچاتی ہے، فحش سے بچاتی ہے. کریکٹ؟ اب ایک انسان، اب سوچیں اگر وہ شراب ہی پیتا بیٹھا ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، تو اگر وہ ظہر میں شراب پی رہا ہے، صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو کیا اس کا نشہ اثر تک ختم ہوگا؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اگر نشے میں، اور مسلمانوں کے لیے تو بینڈ، لیکن بتا رہی ہوں کہ اگر وہ برائی کرتا بیٹھا ہے کوئی بھی، یا پھر شراب نہیں تو کوئی، اس کا نشہ ختم نہیں ہوگا. کریکٹ؟ یا کوئی برائی کر رہا ہے، چلیے وہ غلط کام کر رہا ہے، اور اگر اس نے اثر میں سٹارٹ کیا ہے اور اس کو نماز جو ہے وہ مغرب کی پڑھنی ہے، کیا وہ کر سکتا ہے؟ اثر اور مغرب کے درمیان کتنا کم ٹائم ہے، تو اس کو برائی چھوڑنی پڑے گی نا، اس کو وہ برائی چھوڑ کے اٹھنا پڑے گا، تب جا کے وہ نماز. اس طریقے سے انسان سے کبھی کبھی میں بتاؤں کچھ لوگ ایک دم پابندی کرتے ہیں نا تو وہ گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. زندگی میں جو وہ ہیبیچویٹڈ ہوتے ہیں نا وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں. سوری ناٹ کبھی کبھی، اکثر گناہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. کہاں سے لائے وقت؟ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، اذکار پڑھنے، اتنے سارے کام کرنے کے بھی ٹائم کس کے پاس ہے؟ کچھ بھی ٹائم نہیں ہے. تو پھر برائیاں تو گئی. اب اللہ تم کو داخل کر دے گا باغات میں بہتی ہو جس کے نیچے سے نہریں. فمن، لیکن اب یہاں پر کہا وہ تو جو کرے گا اس کے لیے. فمن، پھر جو کفرا، وہ جو انکار کر دے، نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، رسولوں کی تعظیم نہیں کرتا، میں ان کو مانتا نہیں، قرض حسنہ نہیں دیتا، تو پھر وہ برائیوں میں مبتلا رہے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہاں کیا بات ہے؟ فمن کفرا، پھر جو انکار کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، ایمان لانے کے بعد، منکم تم میں سے، فقط، پھر بلا شبہ، دلّا، وہ تو بھٹک گیا، سوا سبیل، وہ تو برابری کے راستے سے گیا. یعنی اب اس کو صراط مستقیم نہیں ملے گی. مل سکتی کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اب اس کو صراط مستقیم ملے گی. صراط مستقیم جو ہے کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں پہ چلنا، یہ کام کرنا، تب جا کے تم کو صراط مستقیم سیدھا راستہ ملے گا. لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں ہے تو اس کی صراط مستقیم گم ہو گئی. اب کیا؟ دلّا دلالم بعیدا، وہ تو دور کا بھٹکنا ہوا، اب تو وہ واپس ریٹرن ہی نہیں، نو ریٹرن. سو یہاں پر یہ آیت الحمدللہ، امید کرتی ہوں وہ سمپل آیت. آپ دیکھیں ایک دم سمپل. اگر میں اس کو ایک لائن میں بھی ایکسپلین کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 12 سردار 12 قبیلوں کے لیے اپوائنٹ کیے تھے، ان کی نگرانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم چند کام کرو. چند کام میں سے یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، کہ تم قائم کرو نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم جو ہے دین کے خاطر قرض حسنہ دو، اجتماعی کاز کے لیے کام کرو. تو میں کیا کروں گا؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تو تم سے دور کر دوں گا تمہاری برائیوں کا، اور لأدخلنکم، اور میں ضرور داخل کر دوں گا تم کو جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات میں بہتی ہے جس کے نیچے سے نہریں. لیکن فمن کفر، پھر جو انکار کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد کام نہیں کرے گا، منکم تم میں سے، فقط، پھر بلا شبہ،
दल्ला, वो तो भटक गया सवा सबील से, वो तो सिरात मुस्तकीम से गुम हो गया, वो तो सीधे रास्ते से, बराबरी का रास्ता यानी सीधे रास्ते से क्या हो गया, वो भटक गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई हमारी आयत नंबर 12, जो नेक्स्ट टाइम आपको लिखा दिया जाएगा। लेकिन इट वाज अ वेरी सिंपल आयत, करेक्ट? सबको समझ में आई, दिख रही थी बड़ी, लेकिन थी बड़ी सिंपल। और अगर आप देखें तो आपको पूरी बाय हार्ट ही हो गई होगी अभी आयत। ऐसी आयत जब हमको बाय हार्ट हो ना, तो नमाज में ले लेना। आपको अगर ये सिंपल लगे समझने के लिए तो फिर इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए तर्जुमा पता है तो आयत बाय हार्ट हो जाती है, फिर आप इसको नमाज में ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी आयत, यू कैन यूज इट इन द नमाज एंड इजी आल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह, वी फिनिश्ड फ्रॉम आयत नंबर 7 to 12। माशाल्लाह आज ज्यादा आयतें हुई, 5 आयतें हमने बड़ी बड़ी कंप्लीट की। उम्मीद करती हूँ इट वाज इजी। इंशाल्लाह जो है शिरीन बाजी पूछ लीजिए और फिर जो है दुआ की स्लाइड लगा दीजिए। की बात जी हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स को आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 12 तक बाजी ने हमें आयतें करवाई है सूरह माइदा की, आप सभी सिस्टर्स को समझ में आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह डूज एंड डोंट्स हम अगले हफ्ते कर लेंगे सिस्टर्स, क्लास शुरू करने से पहले। इंशाल्लाह हम अब दुआ ले लेंगे, उसके बाद में हम अनाउंसमेंट्स कर देंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर बाजी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तफसीर करवाई आपने। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स, आज आप लोग आए और आप लोग की वजह से हमारी आज की संडे बैच मुकम्मल हो पाई। सिस्टर्स गौर से सुने, कल मंडे है, कल कोई क्लास नहीं है।